الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، نفس انسانی کے اندر پائے جانے والی مذموم صفات میں سے ایک مذموم صفت ہے حسد۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے اس کے زوال کی تمنا رکھنا، خواہ وہ آپ کو حاصل ہو یا نہ ہو۔ اور حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے انسان کے باطن میں پائی جانے والی، ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے اندر کینہ، بغض، عداوت، دشمنی کی بیج ڈال دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ وہ سامنے والے کا کچھ بگاڑ سکے یا نہ بگاڑ سکے، سامنے والے کو کچھ تکلیف پہنچا سکے یا نہ پہنچا سکے، پر اپنے آپ کو آفت میں، مصیبت میں ضرور ڈال لیتا ہے، اپنے سکون کو ضرور برباد کر ڈالتا ہے، اپنے چین کو ضرور برباد کر ڈالتا ہے، اپنی نیکیوں کو ضرور برباد کر لیتا ہے، اپنے تعلقات کو ضرور خراب کر لیتا ہے، معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا ضرور کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، حسد ایسی بیماری ہے جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ کسی کا قول ہے ما خلا جسد من حسد، کوئی بھی جسم حسد کے بیماریوں سے پاک صاف نہیں ہے۔ البتہ شریف انسان کی علامت ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، نیک انسان کی علامت ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر حسد کا جذبہ بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اور اپنے بھائی کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے، اے اللہ اس کو مزید ترقی دے، اللہ اس کے کاروبار میں ترقی دے، اللہ اس کے آل اولاد میں ترقی دے۔ یہ شریف انسان کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے حسد کے جذبات کو کچلتا ہے، دباتا ہے، فوراً شریعت اسلامیہ کے تابع بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ البتہ برے انسان کی علامت ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر حسد کا جذبہ پروان چڑھتا ہے تو وہ سامنے والے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگتا ہے۔ وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اس کی دولت چھن جائے، کب اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، کب یہ کسی مصیبت میں گھر جائے، کب اس کا چین و سکون کھو جائے، کب اس کے گھر کو آگ لگ جائے۔ یہ برے انسان کی علامت ہوتی ہے۔ اور شریعت کی تعلیم کیا ہے کہ جب تمہارے اندر حسد کے جذبات پروان چڑھیں تو تم اس کو کچلو اور دباؤ، اسے شریعت اسلامیہ کا پابند بناؤ، کیونکہ دین نام کس کا ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا مکمل تعارف فرماتے ہوئے فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہے ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنا، کبھی کسی کا برا نہ چاہنا۔ کسی کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے، کوئی کسی بیماری سے جوجھ رہا ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے، کسی کے گھر کو آگ لگ گئی، ہمیں خوشی ہو رہی ہے، کسی کا بچہ زندگی اور موت کے درمیان سانسیں لے رہا ہے اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ یہ مومنانہ کردار نہیں ہے، یہ مومن کا کردار نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کے دکھ کو اپنا دکھ محسوس کرتا ہے، اس کی خوشی کو اپنا خوشی محسوس کرتا ہے، دوسروں کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھتا ہے۔ یہ مومن کا کردار ہوتا ہے۔ اور کوئی انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور انسان کو خوشی ہو رہی ہے، وہ مومنانہ کردار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ترقی کرے، اگر آپ کا کاروبار ترقی کر جائے تو ہمیں جلن ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا پڑھ کر کے عالم باعمل بن جائے، اگر آپ کا لڑکا عالم باعمل ہو جائے تو ہمیں جلن ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا پڑھ لڑ کر کے کسی بڑے اعلیٰ عہدے کا مالک بن جائے،
اگر آپ کا لڑکا کا پڑھ لکھ کر کے کسی بڑے اعلیٰ عہدے کا مالک بن گیا تو ہمیں جلن ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے کہ ہمارے لڑکے کی شادی کسی اچھے خاندان میں ہو جائے، مہذب خاندان میں ہو جائے، نیک گھرانے میں ہو جائے۔ اگر آپ کے بچے کی شادی کسی مہذب گھرانے میں ہو جائے تو ہم کو جلن ہو رہی ہے۔ یہ مومنانہ کردار نہیں ہے، دین اس کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام نے تو انسان کو تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنا، کبھی کسی کا برا نہ چاہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، اے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو ختم مت کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کی خاطر بھائی بھائی بن کر کے رہو، کیونکہ مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسد کی خطرناکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا اپنے ایک حدیث مبارکہ کے اندر، لا يزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا، کہ لوگ اس وقت تک کی بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ جس دن لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا شروع کر دیں گے، خیر و بھلائی رخصت ہو جائے گی، ان کا چین و سکون غارت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، امن و امان کی زندگی ان کو بسر کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن و سکون کی زندگی گزاریں، چین و امان کے اندر رہیں، ذلت و خواری کے بجائے امن و امان کی زندگی گزاریں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے زندگی گزاریں۔ اگر کسی بات پر ہمارے اور ہمارے مسلمان بھائی کے درمیان کوئی ناچاقی ہو جائے، فوراً اس کو ختم کریں اور اپنے بھائی سے سلام و کلام کو جاری رکھیں، اور کسی کے تعلق سے اپنے دل کے اندر کوئی حسد نہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائی آپس میں مل کر کے رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنا تکلیف خیال کریں، ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی خیال کریں، ایک دوسروں کی خوشیوں میں شریک رہیں۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔